بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو ٹینشن، ڈپریشن، بوریت، خوف اور ڈر پر ہے۔ موجودہ زمانے میں ٹینشن، ڈپریشن کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دن بہ دن اس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرد، خواتین، بڑے، چھوٹے، طالب علم، استاد سبھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ ذہنی دباؤ حسن اور خوبصورتی کو تباہ کر دیتا ہے۔ غصہ پورے جسم کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، جو نہ صرف پورے جسم کو بیمار کر دیتا ہے بلکہ جسم کو بڑھاپے کی طرف دھکیلتے ہوئے جسم پر جھریوں اور لائنوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹینشن، ڈپریشن، بوریت، خوف، ڈر اور غصہ کی وجوہات، اس کی علامات اور اس سے بچنے کا طریقہ اور علاج پر بات کی جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں بیماریوں اور معذوریوں کی ایک بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ گھر میں ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ اداسی کی کیفیت کا بیماری کی شکل میں بدل جانے کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نہ صرف انسان کے روزمرہ کے معمولات پر اثر انداز کرتی ہے بلکہ خودکشی جیسے انتہائی اقدام کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی علامات کون کون سی ہیں۔ ایک دو دن کے لیے تو کوئی بھی اداس ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ اداسی اور پریشانی مستقل برقرار رہتی ہے تو پھر یہ عمل قابل تشویش ہے۔ ڈپریشن کی صورت میں بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، احساس کمتری، احساس پشیمانی اور جرم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ قوت فیصلہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ کسی ایک نقطہ پر مرکوز نہیں ہوتی۔ وزن میں بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ موت یا خودکشی کے خیالات آتے ہیں۔ علاج کے باوجود جسمانی تکلیف کا ہونا، مثلاً سر درد، بدہضمی، نیند کا زیادہ آنا یا بالکل نہ آنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں دردوں کا ہونا۔ ڈپریشن ان ہارمونز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جو بھوک کی خواہش کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی بھوک یا تو بہت زیادہ لگے گی یا بالکل کچھ کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ مستقبل سے مایوس ہو جانا، ہر وقت اداس اور افسردہ رہنا، مزاج میں چڑچڑاپن۔ ڈپریشن کے مریض ہر وقت منفی پہلو دیکھتے ہیں، خوشی کے موقعوں پر بھی کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال کر سب کو ناخوش کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھی وہ علامات جو ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں اور ان میں کم از کم 5 علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ علامات 2 ہفتہ سے زائد آپ کے اندر رہتی ہیں تو پھر آپ کو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ غصہ کیوں آتا ہے؟ ٹینشن اور ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً ایک وقت تھا جب معاشرے کے اقدار مضبوط ہوا کرتے تھے، خاندان کو اکائی کی حیثیت حاصل تھی۔ اب خاندان کی یہ اکائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری اور غربت میں مسلسل اضافہ بھی ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، مثلاً محبت میں ناکامی، گھریلو لڑائی جھگڑے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ ڈپریشن کو جنم دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماں باپ میں طلاق یا علیحدگی، کوئی سنگین حادثہ، کسی عزیز رشتہ دار کی موت، جسمانی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہونے سے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھی ڈپریشن کی اہم وجوہات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اچھے دوست بنائیں۔ جب بھی کوئی بری خبر سنیں تو اپنے قریبی دوست یا رشتہ دار سے ضرور شیئر کریں اور آپ اس کو اپنی فیلنگز اور احساسات بھی ضرور بتائیں۔ اکثر اوقات بات کے اظہار سے یا رونے سے بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ٹینشن یا ڈپریشن ہو تو آپ ورزش کریں، واک کریں، چہل قدمی کریں، کام کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کیونکہ پسینہ آنے سے بھی ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ تلاش کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں اور بھی بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کے شکار افراد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔
मुश्किल और पेचीदा काम को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। मोहब्बत, खुशी और प्यार के जज्बात दिल में बसाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आंखें बंद करके लेट जाएं और अपनी जिंदगी की हसीन लम्हों का तसव्वुर करें। जहन में कोई बात ना रखें, बल्कि उसका इजहार जरूर करें। अपने ख्यालात, अपनी सोच को मस्बत रखें। एक अमरीकी मुसन्निफ है, वो अपनी किताब में लिखता है कि उसकी मुलाकात न्यूयॉर्क में एक शख्स से हुई जो अपने मसाइल से इंतहाई बेजार था और बहुत ज्यादा परेशान था। उसने नॉर्मल से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। नॉर्मल ने कहा कि मैं एक ऐसी जगह से वाकिफ हूँ जहाँ की आबादी 15,000 से जायद है, लेकिन उनमें से कोई किसी मसले का शिकार नहीं, किसी को टेंशन नहीं, किसी को डिप्रेशन नहीं। वो कहने लगा, खुदारा मुझे वो जगह बताओ, मैं वहां जाकर रहना पसंद करूंगा। नॉर्मल बोला, वो जगह नजदीकी कब्रिस्तान है। वहां के लोगों को कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं, क्योंकि इंसान मरने के बाद ही दुनिया के हंगामों और मसाइल से बचता है। जब तक इंसान जिंदा है तो उसे बदलते मौसमों, दुख सुख और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना ही पड़ेगा। यही जिंदगी है और यही जिंदगी की खूबसूरती है। जिंदगी के यही मसाइल हमारी जिंदगी को बामकसद और दिलचस्प बनाते हैं। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाएं। अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं उनको याद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आखिर में हम जिक्र करेंगे इलाज का। जदीद तरीका इलाज में ख्वाब आवर, नशा आवर अद्वियात मरीज को दी जाती हैं। मरीज उनका आदी हो जाता है। ये दवाइयाँ खाने के बाद और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। कुछ लोग सिगरेट नोशी और ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम आपको एक आसान और घरेलू नुस्खा बताते हैं। ये बहुत ही आजमूदा है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। जब भी डिप्रेशन, टेंशन हो, नींद ना आए, सर में दर्द हो या डिप्रेशन की वजह से कोई और अलामत हो, तो आप हल्दी इस्तेमाल करें। हल्दी का आधा चम्मच आधे कप नीम गर्म पानी में या नीम गर्म दूध में अच्छी तरह मिक्स करके पी लें। इंशाल्लाह आपके सर का दर्द, आपकी नींद का मसला ठीक हो जाएगा। फिर इसका जादू देखें, महंगी से महंगी गोली भी वो काम नहीं करेगी जो हल्दी करेगी। इसके अलावा होम्योपैथिक में टेंशन और डिप्रेशन की बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं, जिनको आप अपने डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्रेशन की वजह तलाश करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। डिप्रेशन की वजह तलाश करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। डिप्रेशन से बचा जा सकता है।